آج ویو 360 میں 1 مئی عالمی یوم مزدور، کورونا سے مزدوروں کے مسائل میں ہونے والے اضافے پر ایک نظر۔ کورونا کی وبا نے انسداد پولیو مہم تو روک دی، لیکن پولیو ورکرز اب ایک نئے مشن کے ساتھ۔ اور پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے کچھ پاکستانیوں کے منفرد آئیڈیاز۔ ہم نے اپنے لاسٹ 3 منتھس کے پروجیکٹ کے ساتھ ابھی تک ہم نے 5.7 ملین بکٹس آف واٹر سیو کر لی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ کرونا وائرس شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں گھروں سے کام کرتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا ابھی کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بات ہو رہی ہے کام کرنے کی، تو آج یعنی 1 مئی دنیا بھر میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے اور نام بھی ہیں، جیسے لیبر ڈے، مے ڈے اور ورکرز ڈے۔ اس دن عام طور پر دنیا بھر کے مختلف شہروں میں مزدور مظاہرے کرتے ہیں اور کام کی جگہوں پر بہتر حالات کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ تاہم اس بار کورونا وائرس کی وجہ سے بندش کے تحت صورتحال بہت مختلف ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اس معاشی بحران نے دنیا بھر میں کئی کاروباروں کو تباہ کر دیا ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں سینکڑوں لوگ سرکاری امداد حاصل کرنے کے لیے قطار میں لگنے پر مجبور ہیں۔ کورونا وائرس کا خوف نہیں ہے، وہ تو محض جان لیتا ہے۔ بھوک زیادہ ظالم ہے۔ مزدوروں سے متعلق اقوام متحدہ کے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں اس وبا کی وجہ سے 1 ارب 5 کروڑ افراد کو بھوک کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کی جنرل سیکرٹری شیرن برو کہتی ہیں کہ ہمیں ان افراد کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ہماری خاطر اپنی زندگیاں داؤ پر لگائی ہیں۔ بہادر طبی عملہ جو ہر روز اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہے، اور وہ لوگ جو دوسروں کے کاموں کے لیے دستیاب ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ شیرن برو کا کہنا ہے کہ بہت سے مزدور اپنی نوکریوں کو غیر محفوظ خیال کرتے ہیں۔ اس وائرس نے دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا کے 60% مزدوروں کے پاس نہ کوئی حقوق ہیں، نہ کم از کم اجرت، نہ معاشی تحفظ، اور نہ ہی ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قانون کا سہارا انہیں دستیاب ہے۔ یہ معاشی خطرے کے ساتھ سماج کی تباہی بھی ہے جسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ مزدور ہر سال 1 مئی کو سرمایہ داروں کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، لیکن اس بار وہ منظر سے غائب رہیں گے۔ ہمیں ہر صورت ایک ایسی دنیا بنانی ہے جہاں ہر شخص کو مساوی حقوق اور آزادی حاصل ہو تاکہ ترقی کی راہیں کھلیں۔ ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے تک کروڑوں افراد معاشی بحران کا سامنا کرتے رہیں گے۔ ہنری رجویل کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد مزدور طبقے اور کم آمدنی والوں کی زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کا پہیہ چلانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ ورلڈ ورکرز ڈے یا عالمی یوم مزدور پر آئیے ملتے ہیں کچھ پاکستانی مزدوروں اور ورکرز سے اور جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا نے ان کی زندگیوں کو کیسے متاثر کیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق حجاموں کی دکانوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہے۔ تسلیم خان کی دکان پشاور شہر کے سب سے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے۔ قریبی دفاتر، اپارٹمنٹس اور کاروباروں سے منسلک افراد ان کی دکان پر آتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے باعث ان کی دکان پر تالے لگ گئے۔ اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ میں اس لیے جاتا ہوں کہ بہت خرچے ہے اور بچی بھی ہے، مجبوری بھی ہے، غریبی بھی ہے۔ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کیے، ہم سینیٹائزر اور ڈیٹول کا استعمال کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر کے ریسٹورانٹس بھی بند ہیں، اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کام کرنے والے افراد بھی پریشان ہیں۔ لاک ڈاؤن بڑھ جاتا ہے، مایوسی ہے ہر طرف، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بچوں کو کیسے دیکھیں، بلکہ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے سر، کیسے سروائیو کریں گے ان کی بھوک پیاس مایوسی۔
یہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتا کہ غریب آدمی نہ انہیں بھوکا دیکھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی آمدن کا ذریعہ ہے کہ کہیں سے کچھ چلیں سروائیو کر کے کچھ تھوڑا بہت لا کے کچھ ان کو کر دے، یا یہ ہے کہ بچوں کو لے کے سڑک پہ بیٹھ جائے بھیک مانگنے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ملک بھر میں نقل و حرکت پر پابندیوں کے باعث بلوچستان کے کوئلے کی کانوں میں بھی کام رک گیا ہے۔ کان کنی اور ٹرانسپورٹ کی بندش سے محمد رزاق جیسے سینکڑوں مزدور پہاڑوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوئلے کا کام یہاں پر اس وقت چلتا ہے جب یہاں سے لوڈنگ ہو رہا ہو، اور اس کے جو کوئلہ باہر جائے گا تو اس وقت پیسے بھی لیبر کو بھی ملے گا، اور جب ہم کو پیسہ ملتا ہے تو ہم دکاندار لوگوں کو دیتا ہے۔ ابھی خرچے کا بہت بڑا مصیبت بنا ہوا ہے، گھروں کو ہم پیسے نہیں بھیج سکتے۔ بلوچستان کی کوئلے کی کانوں میں صرف مقامی کان کن ہی کام نہیں کرتے، بلکہ دیگر صوبوں سے بھی لوگ یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں۔ کچھ کانوں میں کام اگرچہ جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے، لیکن زیادہ تر ٹھیکیدار اور مالکان ابھی واپس نہیں آئے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم روک دی گئی ہے، لیکن وہ تمام کارکن جو گزشتہ کئی سالوں سے انسداد پولیو مہم چلا رہے تھے، انہیں حکومت نے عارضی طور پر اب کرونا وائرس سے متعلق آگاہی مہم چلانے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ تفصیلات پشاور سے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ ایک اہم اعلان سنیے۔ چند ماہ قبل کلیم اللہ پشاور میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین دینے کی آگاہی مہم چلا رہے تھے۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد اب وہ مساجد، گلیوں اور بازار میں سماجی فاصلے سے متعلق آگاہی دینے میں مصروف ہیں۔ لوگوں سے 6 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں۔ کرونا وائرس کی آمد کے بعد سے ملک بھر میں پولیو کے خاتمے کی مہم تعطل کا شکار ہے۔ کلیم اللہ اور ان کی ٹیم اب گھر گھر جا کر بیرون ممالک سے آنے والے ہر مسافر کی صحت اور سفری تفصیلات کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، جو لوگ باہر ممالکوں سے آئے ہوتے ہیں، وہ عمرے سے ہو، چاہے وزٹ سے ہو یا دوسری یورپ ممالکوں سے، تو وہ لسٹ ہمارے پاس شیئر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو ٹریس کرتے ہیں اور ان سے ہم معلومات کرتے ہیں کہ آیا اس میں اس وبا جو بیماری ہے کووڈ-19 اس کی کوئی اثرات تو نہیں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جہاں اب تک 100 سے زائد مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ بازاروں میں بھیڑ اب بھی معمول کے مطابق ہے اور سماجی دوری پر عمل درآمد کروانے میں انتظامیہ کو مشکلات درپیش ہیں۔ پبلک میں اگر ہم دیکھا جائے نا تو 20% ایسے لوگ ہیں جس کو ایکسیپٹ کر چکے اور سیریس لیتے ہیں، باقیوں کے لیے تو یہ ابھی بھی ایک مذاق یا پھر ایک کیجول سی چیز ہے جس کو وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے۔ اس سال کے آغاز سے اب تک ملک بھر میں 40 سے زائد پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وفاقی ادارہ صحت کے مطابق صرف اپریل کے مہینے میں ملک گیر پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 40 ملین بچوں کو
पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे जो कि कोविड-19 की वजह से मुमकिन न होने पाए। पिछले कई सालों के दौरान पाकिस्तान में पोलियो मुहिम के कई कारकुन हलाक किए जा चुके हैं। कलीमुल्लाह कहते हैं कि कोरोना वायरस मुहिम में उन्हें जान जाने का खदशा तो नहीं, लेकिन बीमार होने का डर जरूर है। पोलियो प्रोग्राम में कुछ लोग शक की निगाह से देखते थे। कोरोना में लोग अभी भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ख़तरा सिर्फ इस बात का है क्योंकि ये छोटे बड़े जवान बूढ़ों सब में इसके सिम्टम हो सकते हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस वबा के बायस लोगों की घरों में मौजूदगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए पोलियो मुहिम को मुअत्तल नहीं बल्कि बहाल करना चाहिए। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान में पानी के ज़खायर पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के इस्तेमाल से लेकर पानी की मुनसिफाना तकसीम तक कहीं कोई ज़ाब्ता-ए-कार तय नहीं। लेकिन पानी से जुड़े मसाइल का हल सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, और इसी सोच के तहत लाहौर के बाज़ कारोबारी अफराद मुनफरिद आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात समन खान की ज़बानी। क्या आप जानते हैं कि हाथ मुंह धोने के दौरान 2 मिनट तक नल का खुला रखने से 26 लीटर पानी ज़ाया हो सकता है। प्लान 9 के इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर में पानी की बचत पर काम करते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अली खुर्शीद और उनकी टीम ने एक ऐसा आला बनाया है जिसे किसी भी नलके पर लगा देने से पानी की कम मिकदार तेज़ धार की सूरत में बहती है। डिफरेंट मोड्स भी हैं, यू जस्ट नीड टू ट्विस्ट इट और फिर वो सिंपल मिस्ट से मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ वाटर के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, और जिसके डिस्चार्ज रेट 1.5 लीटर पर मिनट है और उसकी वाटर सेविंग 85% तक की है। आबशार नामी इस स्टार्टअप का दावा है कि अगर उनका बनाया आला 40% पाकिस्तानी सार्फिन तक भी पहुंच जाए तो सालाना 780 बिलियन गैलन पानी और बिल की मद में हज़ारों रुपए ज़ाया होने से बच सकते हैं। हमने अपने लास्ट 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट के साथ अभी तक हमने 5.7 मिलियन बकेट्स ऑफ वाटर सेव कर लिए हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द 2020 अगर हम सिर्फ इन्हीं क्लाइंट्स के ऊपर स्टिक अप रहते हैं तो हम 47 मिलियन बकेट्स ऑफ वाटर जो है इस साल तक बचा देंगे स्टील क्लाइंट्स के ऊपर। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था रिसेंटली मॉस के अंदर जिनका मंथली वाटर पंपिंग बिल इलेक्ट्रिसिटी का 46,000 रुपीज़ था, जो अब रिड्यूस डाउन होकर जस्ट 4,000 हो चुका है। पानी का ज़िया और ज़ेरे ज़मीन पानी की तेज़ी से गिरती सतह के साथ साथ पानी के वसाइल का बेहतर इस्तेमाल भी गौरतलब है। पानी किसी एक का नहीं बल्कि सबका मसला है और इसे मुख्तलिफ सतहों पर हल करने की ज़रूरत है, जिसकी काविश तालीमी इदारों से ही शुरू हो जाती है, जहाँ पानी से मुतल्लिका मसाइल और उनका हल तालिब इल्मों की तहकीक का मरकज़ बन जाते हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में सेव एवरी ड्रॉप नामी स्टार्टअप घरेलू और सनती फजला को साफ करने के लिए कोशा हैं। इंडस्ट्रीज़ है ना हमारे कंट्री में, वो सबसे ज़्यादा विदाउट लिमिट जो वाटर कंज्यूम कर रही हैं। मोर देन 95% इंडस्ट्रीज़ के पास अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। रीज़न 2 हैं। एक तो जो कन्वेंशनल प्लांट है वो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी कैपिटल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा, और जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली उसके पास एक्सपर्ट नहीं। उसामा जावेद की कोशिश है कि उनका पोर्टेबल प्लांट ना सिर्फ इस्तेमाल शुदा पानी को साफ करेगा बल्कि इसे फिर से इस्तेमाल के काबिल बना सकेगा। हमारा प्रोटोटाइप है वो 24 इंचज़ का है और जो उसकी कैपेसिटी है वो 20 लीटर्स पर मिनट ट्रीट कर रहा है। कोई केमिकल ऐड नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू हम लोग जो वाटर और कंटेमिनेंट्स का बॉन्ड है वो ब्रेक करते हैं। जो हमारा प्लांट कराची में लग रहा है ना, 4 फीट का सिर्फ प्लांट लग रहा है जो कि 3000 लीटर्स पर आवर ट्रीट करेगा, और जब हमने इसको मज़ीद स्केल अप करना होगा तो हम लोग इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। ये स्टार्टअप्स अपना पैगाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाने में रफ्ता रफ्ता कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसके बेहतर इस्तेमाल के मंसूबों की मदद से पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में खाने पीने के ऑनलाइन ऑर्डर्स में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस साल रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद रखे गए हैं। पाकिस्तान में उमूमन लोग रेस्टोरेंट्स के खाने की बजाय घर के खाने को तरजीह देते हैं। ऐसे में घर बैठी पाकिस्तानी ख़वातीन को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल रहा है। वो कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरजिया रानी पाकिस्तान के रवायती खाने तैयार करना खूब जानती हैं, और जो ग्राहक उनके हाथ का बना खाना खाते हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं।
اپنے شوہر کی مدد سے وہ ایک گاہک کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں جو آن لائن آرڈر کیا گیا ہے۔ اس سال رمضان ایسے وقت آیا ہے جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ریسٹورانٹس بند ہیں اور لوگ گھروں میں بند ہیں، مگر رانی جیسے چھوٹے کاروبار چلانے والوں کے لیے کام میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے واٹس ایپ پہ پیج ڈالا ہوا ہے تو ہوم ڈیلیوری جو ہے لوگوں کو کرتے ہیں، ہوم ڈیلیوری فری ہے۔ رانی متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے کام کی مارکیٹنگ کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ لوگ اگلے افطار کے لیے کھانا ان سے خریدیں گے۔ رانی کو 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے گھر میں کھانے تیار کرنے کا تجربہ ہے۔ اب وہ کچھ پیسے کمانے کے لیے اپنے کھانے بنانے کی مہارت استعمال کر رہی ہے۔ سماجی بندش سے پہلے وہ 1 ماہ میں تقریباً $200 کمایا کرتی تھیں، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ پیسے کما رہی ہیں۔ یہ میرے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ میں کام کر رہی ہوں ہوم میڈ، تو لیکن یہ کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ اس کا رسپانس بہت اچھا ملا ہے، تو لوگوں نے بہت پسند کرتے ہیں، باہر کی نسبت گھر کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے کھانوں کی فہرست میں سموسے، بہاری رول، شامی کباب اور بریانی شامل ہیں۔ ایک بار جب ان کا کھانا تیار ہو جائے تو ان کے شوہر ملک سلیم اسے گاہکوں تک پہنچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے گاہک ذیشان احمد کو امرضیہ رانی کے تیار کردہ کھانوں کے معیار پر پورا اعتماد ہے۔ ہوم میڈ چیز زیادہ ہائیجینک ہوتی ہے، صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اور دوسرا آج کل جیسے کہ کووڈ چل رہا ہے ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، گھر پہ ہی بیٹھے بیٹھے جب آپ کو سہولت موجود ہے اور ہر چیز آپ کو ہائیجینک مل رہی ہے تو ہمیں آن لائن ہی آرڈر کرنا چاہیے۔ جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تمام ریسٹورانٹس 9 مئی تک ملک گیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں۔ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق ملک میں اس وقت کرونا وائرس سے 14,800 سے زیادہ کیسز اور 327 اموات واقع ہوئی ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا۔ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں۔ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں اربوں ڈالر کی خوراک ضائع ہو رہی ہے۔ مقامی کاشتکاروں کے پاس سبزیاں اور پھل گل سڑ رہے ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی اس عالمی وبا کے دوران وہ ریسٹورنٹس کو اس مقدار میں خوراک سپلائی نہیں کر پا رہے جس کی اس وبا سے پہلے ضرورت ہوا کرتی تھی۔ ہزاروں کلومیٹر طویل خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور امریکی ریاست فلوریڈا اپنی موزوں آب و ہوا اور زرخیز مٹی کے باعث بہترین سبزیاں اور پھل پیدا کرتی ہے۔ یہاں 47,000 سے زائد تجارتی فارمز ہیں جہاں سنگتروں سے لے کر پھلیوں اور بیریز تک سب اگتا ہے۔ ڈیمارے ایک اطالوی امریکی خاندان ہے جو 1930 کی دہائی میں امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے شہر بوسٹن سے یہاں منتقل ہوا۔ اپنی نوجوانی کے دنوں میں 3 بھائی ڈومنک، جوزف اور ٹونی ٹرک پر پھل بیچتے تھے، لیکن جب ان کا یہ کاروبار چل پڑا تو انہوں نے ایک سٹور کھولا اور پھر ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا۔ 1945 میں انہوں نے اپنا پہلا تجارتی فارم خریدا۔ میں اس کاروبار کے بانیوں کا پوتا ہوں۔ میرے دادا کے نام پر میرا نام اینتھنی رکھا گیا۔ انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ 91 سال پرانی کمپنی شروع کی۔ میں، میرے بڑے بھائی اور میرے کزنز اس کاروبار میں ہماری تیسری نسل ہیں۔ آج کل ڈیمارے فارمز امریکی ریاستوں کیلیفورنیا، ٹیکسس، ایریزونا، پینسلوینیا اور میساچیوسیٹس میں سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں۔ کورونا وائرس کا اثر سب سے پہلے فلوریڈا میں ٹماٹروں کے فارمز کے کاروبار پر پڑا، اور بدقسمتی سے اس وبا کی وجہ سے ریسٹورانٹس اور کھانے پینے کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اور ہمارا چونکہ 80% کے لگ بھگ کاروبار کھانے پینے کے شعبے سے، ریسٹورانٹس، کروز شپس اور تھیم پارک سے ہوتا ہے،
تو جب بیماری پھیلی اور یہ کاروبار بند ہو گئے تو یہ ہمارے لیے موت کے برابر ہے۔ فلوریڈا میں ڈیمارے جیسے ہزاروں فارمز ہیں اور یہ اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ فارمز غریبوں اور بے روزگار ہو جانے والوں میں خوراک مفت بانٹ رہے ہیں، جبکہ دوسرے اپنی اشیاء انہیں بہت کم قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ امریکی حکومت نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے چھوٹے کاروباروں اور مزدوروں کی تنخواہوں کے لیے $349 ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے اور $950 ارب مویشیوں اور زرعی فارمز کی مدد کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ وائرس کا خاتمہ کب ہوگا، لیکن کسانوں کو امید ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں وائرس کمزور ہو جائے گا۔ موسمی تبدیلیوں کے علاوہ معاشرتی دوری سے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے، تو دونوں کی ہم آہنگی سے تو ضرور، لیکن صرف موسمی تبدیلیوں سے نہیں۔ میرا خیال ہے جیسا کہ ہم نے دنیا کے دوسرے حصوں میں دیکھا ہے، وہاں گرمی ہونے کے باوجود یہ وائرس پھیل رہا ہے، جیسا کہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ یا ایسے ساحلی علاقوں میں جہاں کافی حد تک موسم گرم رہتا ہے۔ لیکن کوئی بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا، اور اس سے ڈیمارے جیسے کاروبار ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ للیا انسموف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس جہاں زندگی کے دیگر معمولات پر اثر انداز ہوا ہے، وہیں کسی ہمسفر یا ساتھی کی تلاش نے بھی نیا انداز اپنایا ہے اور گھروں تک محدود افراد نے آن لائن محبت کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیا راستہ اپنایا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسے میں جب لاکھوں افراد گھروں تک محدود ہیں، محبت نے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر لی ہیں۔ ڈیٹنگ ایپس بھی اس نئی صورتحال سے آگاہ ہیں۔ ان ایپلیکیشنز کا استعمال 20% تک بڑھا ہے۔ امریکہ میں آن لائن ڈیٹنگ کے لیے مقبول ایپ ٹنڈر نے اب دوسرے شہروں میں ڈیٹنگ مفت کر دی ہے، کیونکہ اب سب آن لائن ہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ فیس ٹائم پر ملتے ہیں اور اس نے کہا اچھا۔ اسی طرح ہم بات کرتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اس موقع کے لیے پاجامہ پہن سکتی ہوں؟ میرا جواب تھا کہ میں نے تو کب سے ڈریس پینٹس نہیں پہنی، تو اب کیوں نہیں پہنوں؟ بس ایسے ہی ہم دونوں نے بہت غیر رسمی اور اطمینان سے بات کی۔ پہلی بار آن لائن ملاقات یا ڈیٹ کے لیے کھانا ہی اکلوتا انتخاب نہیں۔ ان ایپس کے صارفین کہتے ہیں کہ وہ خریداری کرتے، کھانا پکاتے اور ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے آن لائن ڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایپ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ آن لائن ڈیٹنگ آمنے سامنے ملنے سے زیادہ مختلف نہیں۔ جیسے کیا مجھے کچھ مختلف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آن لائن ملاقات ہے پہلی بار، اور حتیٰ کہ دوسری آن لائن ڈیٹ کے ادب آداب بھی بذات خود ملاقات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آپ اچھا نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ اچھا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پہلی ڈیٹ میرے خیال میں ہلکی پھلکی اور معمول کی ہونی چاہیے۔ کیمرہ اور مائک آن لائن ملاقات سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس وبا نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی متاثر کیا ہے، اس لیے انہیں بات چیت کے لیے موضوع ڈھونڈنے میں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے سے ہو، سب کے ذہنوں پر ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے کووڈ-19۔ لہٰذا ایک شدید خواہش موجود ہے اس وقت ایک دوسرے سے رابطے بنانے کی۔ نئی حقیقت چاہے عارضی ہی صحیح، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور تھوڑا ٹھہراؤ لائیں۔ اور ایسے میں جب لوگوں کو ورچوئل ڈیٹنگ اچھا انتخاب محسوس ہو رہا ہے، اس میں بھی شک نہیں کہ سب کچھ معمول پر آنے کے بعد لوگ ایک بار پھر اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلیں گے۔ کرینا بفردزیان کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا V360۔ آپ کو ہمارے شوز کیسے لگتے ہیں؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر۔ ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے سیف ویکنڈ۔